اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ یہ قرآن کریم کے 18ویں پارہ میں سورہ نور کے 6 رکوع میں ہے، آیت نمبر 48 میں اللہ ارشاد فرمایا ہے، یہ لوگ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس غرض سے بلائے جاتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیان فیصلہ کر دے تو ان میں کا ایک گروہ انکار کر جاتا ہے۔ کل بتایا تھا نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 2 جماعت بن گئی تھی، ایک دل سے زبان سے اقرار کرتی تھی اور جسم سے عمل کر کے دکھاتی تھی، یہ صحابہ کرام ہیں۔ ایک جماعت تھی زبان سے اقرار کرتی لیکن دل سے نہیں، بلکہ عملی اعتبار سے انکار تھا، یہ انہی لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اگر انہیں شرعی فیصلے میں اپنا نفع نظر آتا ہو تو لمبا لمبا کلمہ پڑھتے ہوئے، ورد کرتے ہوئے، تسبیح ہلاتے ہوئے ہنسی خوشی نبی کی مجلس میں آ جاتے تھے، اور جب معلوم ہو جائے کہ شرعی فیصلہ ان کی طبیعت کے خلاف ہے، دنیاوی مفاد کے خلاف ہے، تو مڑ کر حق کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ یہ لوگ پکا کافر ہیں جن کو منافق کہا جاتا ہے۔ اس لیے 3 حال سے کھائی نہیں، یا تو ان کے دلوں میں ہی بے ایمانی گھر کر گئی ہے، یا انہیں دین خدا کی حقانیت میں شک ہے، ڈاؤٹ ہے، یا خوف ہے کہ اللہ اور رسول ہمارے اوپر ظلم کریں گے۔ یہ تینوں چیزیں کفر ہیں، یہ تینوں باتیں کفر ہیں۔ ایسا سوچنے والا کافر ہے۔ اللہ ان میں سے ہر ایک کو جانتا ہے، جو جیسا باطن میں ہے اس کے پاس وہ ظاہر ہے۔ دراصل یہی لوگ فاجر ہیں، ظالم ہیں، خدا رسول ان سے پاک ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسے کافر جو ظاہر میں مسلمان تھے، جب اپنا مطلب قرآن حدیث میں نکلتا نظر آتا تو خدمت نبوی میں اپنا جھگڑا لے کے آتے تھے فیصلہ کرانے، اور جب اپنا مطلب نظر نہیں آتا تو سرکار کے پاس آنے میں انکار کر جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن 2 شخصوں میں کوئی جھگڑا ہو اور وہ اسلامی حکم کے مطابق فیصلے کی طرف بلایا جائے اور وہ اس سے انکار کر دے تو وہ ظالم ہے، ناحق پر ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا یہ حدیث ہے۔ یہ مسلمانوں کا قول تو یہ ہے کہ جب ان کو کسی مقدمہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور دل اور جان سے مان لیا۔ ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی مخالفت سے بچے، تو یہی لوگ مراد کو پانے والے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے 18ویں پارہ میں سورہ نور کے 7ویں رکوع میں آیت نمبر 50/1 50/2 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ ہمارا لڑائی جھگڑا پنچایت جو ہو، اسلام میں شرعی فیصلہ ماننا ہے۔ کہاں جاتے ہیں ہم لوگ؟ اپنا مزاج چینج کریں۔ سچے مومنوں کی شان بیان ہو رہی ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلہ سننے کو ماننے کو راضی ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم لوگ اپنا لڑائی جھگڑا مقدمہ کے جو فیصلے ہیں کہاں کراتے ہیں۔ کیا قرآن مذہب اسلام مکمل نہیں ہے کہ ادھر ادھر جھک مارتے ہیں؟
نیتیں اتنی خراب ہے، نماز پہ نماز دے نماز پہ نماز پڑھے جا رہے ہیں، فیصلہ کافر سے کراتے ہیں۔ تو خیال رکھیں، اپنا مزاج چینج کریں۔ حدیث عمر بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین اسلام اس طرح سمٹ آئے گا حجاز کی طرف، جس طرح سمٹ آتا ہے سانپ اپنے بل کی طرف، اور دین حجاز میں، حجاز بولے تو مکہ مدینہ سمجھو آپ، اور دین حجاز میں اس طرح جگہ پکڑ لے گا جس طرح بکری پہاڑ کی چوٹی پر جگہ پکڑ لیتی ہے۔ اور دین میں ابتدا میں غریب پیدا ہوا تھا، اجنبی، اور آخر میں ایسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ پیدا ہوا تھا۔ تو خوشخبری ہے غریبوں کو، وہی درست کریں گے اس چیز کو جس کو میرے بعد لوگوں نے خراب کر دیا ہوگا، یعنی سنت۔ یہ حدیث مشکوٰۃ شریف میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 110، حدیث نمبر 160۔ یہ پیشن گوئی آخر میں جب ساری دنیا کے کونے کونے سے ایمانداری دینداری ختم ہو جائے گی، اس وقت صرف مدینہ میں ایمانداری رہے گی۔ لیکن جہالت دیکھیے کہ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ یہ جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولوی صاحب، یہ لوگ بیان دیتے ہیں، بتاتے ہیں ساری دنیا میں ایمان ختم ہو جائے گا، دینداری ختم ہو جائے گی، لیکن مکہ مدینہ میں دیندار لوگ رہیں گے۔ ابھی سے ان کو گڑبڑ سڑبڑ کر دیتے ہیں۔ تو سب آدمی ایک دم بزرگ رہے گا، ولی رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہر جگہ ایمان کا سودا لوگ کر دیے ہوں گے، تو بھی مدینہ میں ایسے لوگ باقی رہیں گے جو ایمان پر ڈٹے ہوں گے۔ ہر جگہ ایمان ختم ہو جائے گا، تب بھی مدینہ والوں میں ایمان باقی رہے گا، ایسا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال مدینہ کی طرف متوجہ ہوگا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ مدینہ کے راستوں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ الیکٹرانک جادوگر بہت بڑا ہے یہ دجال۔ ایک تو الیکٹرانک چیزوں کی استعمال کر کے ہر جگہ گڑبڑ سڑبڑ کرے گا۔ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، آزمائش کے واسطے اللہ بھیجے گا، اس کو مہلت دے گا، اس کو ٹائم دے گا، ایسا کون کون ایمان والا ہے اور کون کون ایمان والا نہیں ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے اس دن سے لے کے قیامت تک دنیا میں سبب کے تحت سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی آزمائش ایمان والوں کے لیے دجال ہے۔ جو اس کے فتنے سے بچ گیا جنت میں گارنٹی جائے گا، اتنا خطرناک ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ آگے کہے گا آپ سے کہ ہم کو خدا مانو، ڈائریکٹ ماحول سسٹم ایسا چینج کرا دے گا کہ آپ اس کو خدا ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے، اور یہ سب ہوگا الیکٹرانک کے دوارا، جادو کے دوارا۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال مدینہ کی طرف متوجہ ہوگا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ مدینہ کے راستوں میں داخل نہیں ہو سکے گا، مدینہ کے راستے میں اندر نہیں جانے پائے گا، راستہ ہی بھٹک جائے گا، فرشتے آڑا آ جائیں گے، اس کو اندر جانے کے لیے دکھے گا ہی نہیں۔ یہ حدیث مشکوٰۃ شریف میں ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 788، حدیث نمبر 5216، قیامت سے پہلے کی نشانیوں کا بیان۔ اب سوچیں ذرا کہ جس سرزمین کے اندر دجال بھی نہیں آ سکتا، وہاں پر کافر ابھی سے آ جائیں گے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، مسلمان ہیں وہاں سب۔ یہ جہالت ہے، جہالت کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے 10ویں پارہ میں سورہ توبہ کے 4 رکوع میں آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہیں آ پائیں گے۔ اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہے
تو اللہ تمہیں مالدار کر دے گا اپنے فضل سے، اگر اللہ چاہے، اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ایک حکم دیا ہے اللہ نے کہ مشرکین ناپاک ہیں، عقیدہ ان کا غلیظ ہے، خانہ کعبہ میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ حکومت، یہ حکم، یہ آرڈر تم کو نافذ کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کافروں کو مکہ خالی کرایا گیا۔ عمر فاروق نے تو پورا جزیرہ عرب ہی خالی کرا دیا کہ تم لوگ ناپاک ہو، مسجد حرام کے پاس نہیں آ سکتے، ہرگز چانس نہیں ہے، اور آج تک خانہ کعبہ میں کوئی کافر نہیں جا سکتا۔ یہ پیشن گوئی ہے، یہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ پہلے کافر ہی لوگ اس میں حج کرتے تھے، ننگے ہو کے اپنے روپیہ پیسہ خرچ کر کے حج کراتے تھے، اور کھانا پانی لے کے نہیں جاتے، ایسے ہی چل دیتے حج کرنے، اور وہاں مانگ مانگ کے کھاتے تھے۔ کیسا بولے ویسا گڑبڑ کر کے رکھا تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ مشرک جو ہے ناپاک ہے، مسجد حرام میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ آرڈر، یہ حکومت، یہ حکم اے مسلمانوں تم نافذ کر دو خانہ کعبہ کے پاس۔ تم کو ڈر لگے گا کہ یہ لوگ نہیں آئیں گے، یہ سب بنیا لوگ ہیں، یہ مالدار، یہ شوکار، یہ کروڑ پتی، یہ آستی والے، یہ سب یہاں نہیں آئیں گے تو کھائیں گے ہم کہاں سے؟ فرمایا کہ ہم تم کو ان کے پیسہ سے بے نیاز کر دیں گے، انتظام کر دیں گے، مالدار بنا دیں گے، لیکن ان کو خانہ کعبہ کے اندر نہیں آنے دینا۔ تو اللہ نے انتظام کر دیا ہے۔ اب 1400 سال ہو گئے لیکن کوئی کافر حج نہیں کر سکتا، ابھی تک نہیں کیا ہے۔ حالانکہ اس وقت بارڈر، اس بارڈر سے اس بارڈر میں جانے کے لیے ویزا چاہیے، سب کچھ نہیں تھا۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو اس وقت اس ملک سے اس ملک میں جانے کے لیے ویزا دو، یہ دو، بارڈر دو، یہاں سے اس ملک کا بارڈر ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی نہیں جا سکے۔ یہ اللہ کی قدرت کا زبردست کرشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد و لک الشکر یا اللہ، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، ربنا حینا بالسلام وادخلنا برحمتک دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، جزا اللہ عنا محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔